فرماتے میں تو سو رہا تھا، میں آرام سے، اور اپنے گھر نہیں ام ہانی بہن کے گھر سو رہا تھا، حضرت علی کی سگی بہن. حضور فرماتے میں سویا ہوا، کوئی آنے والا آیا. کتنے فرشتے تھے؟ محدثین نے لکھا 3 اولی العزم فرشتے تھے اور ان کے ساتھ 70 ہزار فرشتے. حضرت جبریل اور ان کے ساتھ 70 ہزار فرشتے، حضرت میکائیل اور ان کے ساتھ 70 ہزار فرشتے، حضرت جناب سیدنا اسرافیل اور ان کے ساتھ 70 ہزار، اتنے فرشتے. اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں دعویٰ میرے رسول کا نہیں، سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی. کتنی کرائی؟ لیلاً، رات کے مختصر حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. جس مسجد کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے کہ ارد گرد ہوتی ہے؟ آپ باہر جوتے لے کے پھرتے ہیں، اندر آتے ہیں تو جوتے اتار کے. باہر بندہ پاک نہ پاک پھرتا ہے، مسجد آتا ہے تو پاک ہو کے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے مسجد اقصی کے کہاں برکتیں رکھی ہیں جی؟ الذی بارکنا حولہ، ہم نے مسجد کے ارد گرد کیا تھا؟ امام راضی، علامہ محمود آلوسی، علامہ اسماعیل حقی، تمام مفسرین، اور وہ مفسرین جو تمام مکاتب فکر کے ہاں متفقہ ہیں. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں مسجد اقصی کے ارد گرد درجنوں نبیوں کی قبریں ہیں جن کو اللہ برکت والی فرما رہا ہے، جن کو اللہ نبیوں کے جسموں کو برکت والا فرما رہا ہے. ورنہ برکت تو مسجد کے. حضرت علامہ محمود آلوسی نے لکھا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال ہوا نا تو دریا کے کنارے ان کی قبر بنی. تو کچھ لوگوں نے پانی لگایا اپنے کھیت کو، ان کی قبر کے پاس سے ہو کے گزرتا تھا. تو جو پانی ان کی قبر کے قریب سے ہو کے گزرتا تھا، جس کھیت میں جاتا تھا اس کی فصل سرسبز و شاداب ہو جاتی. وہ دوسری سائیڈ والے شور کرنے لگے، کہنے لگے تمہارے کو اکیلے کے نبی تو نہیں تھے نا، ہمارے بھی پیغمبر ہیں. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کھود کے تابوت نکال کے دوسری طرف لے گئے. انہوں نے کہا جناب ہم نے وہاں دفن کرنا ہے، ہمیں بھی تو سرسبز و شاداب ہونے کی ضرورت ہے نا. اب شور ہو گیا، ادھر والے کہیں ہم نے دفن کرنا ہے، ادھر والے کہیں ہم نے. بڑے لوگ بیٹھے، قوم کے بڑے، انہوں نے کہا سنگ مرمر کا مقبرہ بناؤ اور ان کی قبر کے قریب سے دریا کا پانی، پھر آگے جا کے ایک حوض بناؤ، اس میں سے سائیڈیں نکال لو. وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے قریب سے پہلے چھوٹا سا رستہ نکالا گیا پانی کے لیے، پھر آگے جا کے ایک بڑا تالاب بنایا گیا، پھر چاروں طرف وہاں سے پانی جاتا تھا. جہاں جہاں پانی جاتا تھا اللہ سرسبز و شاداب کر دیتا تھا سارے علاقے کو. نبیوں کی قبروں میں ان کے وجود میں رب کریم نے برکت رکھی ہوئی ہے، برکت رکھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ. یہاں لوگ بفر جاتے ہیں. پر ایک اور بات بھی یاد رکھیں، ہر ایک کا مزار نہیں بننا چاہیے. ہمارے تو جتنی کثرت سے مزار بن رہے ہیں لگتا ہے ہر گلی میں 6 مزار ہوں گے. کسی برکت والی قبر سے فیض حاصل ہوتا ہے. ہر آدمی شوق ہی بڑا ہے قبروں میں دفن ہونے کا. لوگ مرنے سے پہلے مزار بنا کے پھر رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں بچے بعد میں بنائے کہ نہ بنائے. تو بھائی ہر ایک کا مزار صاحب فضیلت کا مزار ہوگا، سب کا بنایا نہیں جائے گا. بہرحال فرمایا الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی. اور معراج کیوں کرائی؟ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ کریم دیکھنے والا بھی. نبی پاک فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، چھت پہ فرشتے آئے. بات آپ نے سنی ہوئی ہے، صرف کچھ نظریات معراج کے حوالے سے عرض کرنے ہیں، چند نظریات. نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے چھت کے اوپر سے انہوں نے تھوڑا سا حصہ کھولا، چھت پھاڑی. ہمارے نا دیہاتوں میں لکڑی کی جو چھت ہوتی تھی نا، اس پہ ایک بندہ بھی اگر چلتا تھا نا تو گھر کے جو بزرگ ہوتے تھے کہتے تھے پتہ کرو چھت پہ بندہ ہے کوئی. ایک آدمی فٹافٹ بزرگ جاگ جاتے تھے، کہتے پتہ کرو بھائی. بلکہ ساتھ والے کو آواز دیتے تھے، دروازہ کھولتے تھے. ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ہو جاتا تھا نا. او بھائی 1.5 پونے 2 لاکھ بندہ چھت پہ چلے. اللہ کے رسول فرما رہے میں سو رہا ہوں. چھت پھاڑ دی، حضرت جبریل آ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 ہزار فرشتہ ساتھ ہے، آ کے کھڑے ہو گئے. میکائیل سے اسرافیل سے مشورہ کر رہے ہیں حضور کو کیسے جگائیں. نبی پاک فرماتے ہیں میں سو رہا ہوں.
حالانکہ بخاری میں لفظ ہے، نبی پاک فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل تو میرا ہر وقت جاگتا رہتا ہے۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا رہا، اب حضور آرام کہاں کر رہے تھے؟ زمین پہ۔ آرام کہاں کر رہے تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمین پہ آرام کر رہے تھے، جناب جبریل جھکے، کتنا جھکے کہ حضور کے قدم ہی چوم لیے۔ نبی پاک کے قدم تو کتنا جھکے ہوں گے جی؟ رکوع تک جی؟ میں نہیں جی گل کی سجدے دی، تساں کیتی جے، فتویٰ لگا تواڈے تے لگنا جی۔ کہاں تک لگی؟ کہاں تک جھکے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضرت جبریل نے سجدہ نہیں کیا نبی پاک۔ میرے اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ شریعت بھی بچ جاتی ہے اور عشق کو بھی پورا سکون مل جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جناب جبریل نے سر پہ تاج پہنا تھا اور تاج میں موتی لگے ہوئے تھے، وہ موتی نبی پاک کو سجدہ کرنے لگا، وہ موتی نبی پاک کو دیکھیں۔ فاضل بریلوی کے قلم کا حسن فرمانے لگے تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کرے، تاج روح القدس کے حضرت جبریل کے سر کے تاج پہ جو موتی ہیں وہ نبی پاک کو سجدہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم یہاں کوئی بندہ، اب تو خیر لوگ ہاتھ بھی کسی کے چومتے ہیں تو خود نہیں اوپر ہوتے، ہاتھ ہی اوپر کر لیتے ہیں، اب تو مزاج ہی بدل گیا ہے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جبریل جھکے تو پیروں تک، اور نبی پاک علیہ السلام کے قدم چومے حضرت جبریل نے۔ حضور جاگے، اٹھایا نبی کریم کو اور کہا یا رسول اللہ، رب آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اٹھا کے تو جبریل حتیم میں لے گئے، اور پھر یہ بخاری کے لفظ ہے، فرمایا یہاں گلے سے لے کر ناف تک میرا سینہ کھولا، میرا دل نکالا، آب زمزم میں رکھا، اس لیے نہیں کہ نبی پاک کے دل کو برکت حاصل ہو جائے، اس لیے کہ آب زمزم کو برکت حاصل ہو جائے۔ امتی رج رج کے پیئے کہ یہ وہ والا زمزم ہے جس نے ہمارے مصطفیٰ کے قلب اطہر کو چوما ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سامنے کھولا اور میں دیکھتا بھی رہا، دل کھل گیا، سینہ کھل گیا اور میں دیکھتا بھی رہا، اور نبی پاک فرماتے ہیں خون بھی نہیں نکلا، اس لیے کہ حضور کی حقیقت نور ہے، نبی پاک کی حقیقت نور ہے، ورنہ بشر کے حضور اگر صرف بشر ہوتے تو کٹ بھی لگے تو خون نکل آتا ہے۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جبریل امین مجھے براق پہ بٹھانے لگے، خچر سے چھوٹا تھا، گدھے سے بڑا تھا، اور بجلیوں کا بنا ہوا تھا، جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔